محمد کا پرچم لہراتا چلا جا. The following program is sponsored by AMJ International. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقریباً 11 سال پہلے میں یہاں آیا تھا. وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. کئی بچے تھے، آج جوان ہو گئے ہوں گے. کئی ایسے ہوں گے جو بچوں کے ماں باپ بن چکے ہوں گے. ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا ہے یہاں جماعت پر، اور مسجد کے ساتھ
ایک بڑا ہال، دفاتر، لائبریری اور دوسری سہولیات مل گئیں۔ اسی طرح مسجد کے سامنے جو مکان لیا تھا اس میں بھی بڑی وسعت پیدا ہو گئی، اور مشنری کی رہائش گاہ، گیسٹ ہاؤس اور ایک بڑا ہال میسر آ گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں۔ اگر آپ کے گھروں کی آبادیاں بڑی ہیں، اگر آپ کے مال بڑھے ہیں، جماعت کو ظاہری عمارتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، تو یقیناً ان باتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ شکر گزاری کس طرح ہو اور اس کا کیا تقاضا ہے؟ ہم جو اس زمانے کے امام کو ماننے والے ہیں، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو مانا ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایمان سریا پر بھی چلا گیا تو اسے واپس لائے گا۔ تو پھر ہمیں اپنی سوچیں بھی مومنانہ بنانی ہوں گی۔ ہمیں ظاہری شکر گزاری یا صرف منہ سے الحمدللہ کہہ کر خوش نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، کیا ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جو ایک مومن کی زندگی ہے، اور جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہے، اور جسے اس زمانے میں کھول کر ہمارے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا۔ میں نے اس وقت بھی یہاں کے احمدیوں کو اس طرح توجہ دلائی تھی کہ جب میں یہاں پہلے آیا تھا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا 11 سال پہلے، اور اکثر اس طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں MTA کی سہولت اور نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے میری باتیں ہر احمدی تک پہنچ رہی ہیں، بشرطے کہ وہ انہیں سننا چاہے۔ بہرحال میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا آپ کے باپ دادا کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی نیکی کی وجہ سے یہ فضل فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جاری رکھنے کے لیے ان نیکیوں میں بڑھنا اور اپنی حالتوں کو پہلے سے بہتر کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے قدم رک گئے یا دینی باتوں میں عدم توجہی پیدا ہو گئی یا ہوتی رہی، تو ہم اپنی نسلوں کو بھی دین سے دور کرنے والے ہوں گے، اور یوں انہیں اللہ تعالیٰ کے اس خاص فضل سے جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی محروم کرنے والے ہوں گے، یعنی مسیح موعود کی بعثت اور اس کا ماننا۔ جن کے باپ دادا احمدی ہوئے، اگر ان کی نسلیں دین سے دور ہٹ گئیں تو وہ اپنے بڑوں کے، اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے محروم رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر دیتا ہے اور ضرور دیتا ہے۔
اولادیں بھی اس سے فیض پاتی ہیں اگر کسی کی نیکی ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ تمہیں اپنے عمل درست کرنے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا فیض ہمیشہ جاری رہے۔ جن کے بزرگ احمدی ہوئے ان بزرگوں نے تو اپنے عہد بیت کو نبھایا اور دنیا سے رخصت ہوئے، اس خواہش اور دعا کے ساتھ رخصت ہوئے کہ ان کی نسلیں بھی یہ عہد نبھانے والی ہوں۔ بس اس وقت آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس عہد کو نبھانے والے ہیں جس کی تلقین ہمارے بزرگوں نے ہمیں کی تھی، یا جس راستے پر ہمارے بزرگ ہمیں ڈالنا چاہتے تھے۔ یہ جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا حقیقت میں ہم اپنا عہد بیت نبھا رہے ہیں یا صرف اپنے بڑوں کے بزرگوں کے دین پر قائم ہیں روایتاً، صرف رشتہ داری اور معاشرتی تعلقات کی وجہ سے جماعت میں شامل ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جنہوں نے خود احمدیت قبول کی ہے وہ یہ جائزے لیں کہ کیا ہم نے اپنے ایمان میں بڑھنے اور اپنے عملوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے یا کر رہے ہیں، یا وہ ایک وقتی جذبہ تھا جس کی وجہ سے احمدیت کو قبول کر لیا، کسی بات سے متاثر ہو کر احمدیت قبول کر لی اور ابھی تک وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے دن تھے۔ فائدہ تو ہمیں تبھی ہوگا جب ہمارا قدم، بلکہ ہر قدم ترقی کی طرف بڑھ رہا ہوگا۔ جو ترقی یافتہ ملکوں میں ہجرت کر کے آئے ہیں ان ممالک میں، انہیں مسلسل یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بہتر حالات نے انہیں دین سے دور تو نہیں کر دیا، یورپ کی ترقی سے متاثر ہو کر دین کو بھول تو نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں کوسوو، مشرقی یورپ سے آئے ہوئے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے احمدیت قبول کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو ماننا ہے، انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا ہے۔ غرض کہ یہاں مختلف قسم کے لوگ ہیں، ہر طبقے اور ہر قسم کے لوگوں کو جو احمدیت میں شامل ہوئے، چاہے پیدائشی ہیں، چاہے بعد میں بیعت کر کے آنے والے ہیں، چاہے ہجرت کر کے آنے والے ہیں یا یہاں کے رہنے والے ہیں، سب کو ان باتوں میں غور کرنا ہوگا کہ اب انہیں اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیعت میں آنے کا حق ادا کر سکیں۔ بس جیسا کہ میں نے پہلے کہا، پیدائشی احمدی ہوں، پرانے احمدی ہوں یا نئے آنے والے احمدی ہوں، ہر احمدی عورت اور مرد کو یہ جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ بیعت کا حق ادا کر رہے ہیں یا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہم پر جو ذمہ داریاں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالی ہیں انہیں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اپنی حالتوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کی اس رنگ میں تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا شعور ابتدا سے ہی پیدا ہو جائے۔
کیا ہمارے اپنے عمل اسلامی تعلیم کے مطابق ہمارے بچوں کے لیے نمونہ ہیں؟ کیا ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں اور ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ہے؟ یہ باتیں ہر ایک اپنے جائزے لے کر خود بہتر طور پر جان سکتا ہے۔ ان باتوں کی گہرائی جاننے اور اپنے جائزوں کے بہتر معیار مقرر کرنے کے لیے ہماری حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی ہوئی ہے۔ اس وقت میں ان میں سے چند باتیں پیش کروں گا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں۔ ایک مجلس میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے بڑے درد سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اس پرآشوب زمانے میں جب کہ ہر طرف ضلالت، غفلت اور گمراہی کی ہوا چل رہی ہے، تقوی اختیار کریں۔ دنیا کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت نہیں ہے، حقوق اور وصایا کی پرواہ نہیں ہے، نہ اپنے ذمہ حق ادا کرتے ہیں، نہ جو وصایا ہیں، وصیتیں ہیں، ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ دنیا اور اس کے کاموں میں حد سے زیادہ انہماک ہے۔ ذرا سا نقصان دنیا کا ہوتا دیکھ کر دین کے حصے کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس وقت دین مقدم کے بجائے دنیا مقدم ہو جاتی ہے۔ دنیا کو نقصان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے دین بے شک چلا جائے۔ اب فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں۔ ذرا سا نقصان دنیا کا ہوتا دیکھ کر دین کے حصے کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہ سب باتیں آگے آپ بیان فرماتے ہیں مقدمے بازیوں میں اور شرکاء کے ساتھ تقسیم میں، حصے میں دیکھی جاتی ہیں۔ رشتہ داروں میں آپس میں تقسیم ہو رہی ہو جائیدادوں کی، یا مسائل پیدا ہو رہے ہوں، وہاں دیکھی جاتی ہیں باتیں، اور آج بھی یہ روزمرہ کی باتیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ لالچ کی نیت سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں، نفسانی جذبات کے مقابلے میں بہت کمزور واقع ہوئے ہیں۔ اس وقت تک کہ خدا نے ان کو کمزور کر رکھا ہے، گناہ کی جرات نہیں کرتے، مگر جب ذرا کمزوری رفع ہوئی اور گناہ کا موقع ملا تو جھٹ اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر گناہوں سے بچے ہوئے ہیں تو اس لیے نہیں کہ نیکی غالب ہے، اس لیے کہ جرات نہیں ہے، خوف ہے بعض چیزوں کا۔ اگر جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا آج اس زمانے میں ہر جگہ تلاش کر لو تو یہی پتہ ملے گا کہ گویا سچا تقوی اٹھ گیا ہوا ہے اور سچا ایمان بالکل نہیں رہا ہے۔ لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور ہے کہ ان کے سچے تقوی اور ایمان کا تخم ہرگز ضائع نہ کرے، جو بیج جن لوگوں میں سچے تقوی اور ایمان کا ہے اس کو ضائع نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ جب دیکھتا ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب فصل بالکل تباہ ہونے پر آتی ہے تو اور فصل پیدا کر دیتا ہے۔ وہی تازہ بتازہ قرآن موجود ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون۔ بہت سا حصہ حدیث کا موجود ہے اور برکات بھی ہیں، مگر دلوں میں ایمان اور عملی حالت بالکل نہیں ہے۔ یہ نقشہ مسلمانوں کا کھینچا گیا اس زمانے میں بھی اور آج بھی یہی حالت ہے۔ خدا تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ یہ باتیں پھر پیدا ہوں۔ خدا نے جب دیکھا
کہ میدان خالی ہے، تو اس کی الوہیت کے تقاضا نے ہرگز پسند نہ کیا کہ یہ میدان خالی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت یہ چاہتی تھی کہ یہ نیکیاں اور تقوی سے خالی ہو رہا ہے، دل خالی ہو رہے ہیں لوگوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی ہمدردی کے تقاضے کے طور پر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پسند نہ کیا کہ یہ میدان خالی رہے، اور لوگ ایسے فرمایا کہ اور لوگ ایسے ہی دور رہیں۔ اس لیے اب ان کے مقابلے میں خدا تعالیٰ ایک نئی قوم زندوں کی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے ہماری تبلیغ ہے کہ تقوی کی زندگی حاصل ہو جاوے۔ بس اگر ہم جائزہ لیں تو یہ اس زمانے کے لوگوں کا نقشہ نہیں ہے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا جب آپ علیہ السلام نصیحت فرما رہے تھے اپنے زمانے کے لوگوں کو، بلکہ آج بھی ہمیں یہی باتیں نظر آتی ہیں۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنے اوپر لاگو کرنے والے ہیں؟ دوسروں کو تو چھوڑیں، ہم جو آپ کی بیعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیے، کیا ہم اپنے دنیاوی کاموں کو اپنی عبادت پر قربان کرتے ہیں، یا اس کے الٹ ہے، یا ہماری عبادتیں ہمارے دنیاوی کاموں پر قربان ہو رہی ہیں؟ ایسے بھی ہیں اگر وقت پر نماز پڑھ بھی لیں تو گلے سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا حال تو علیحدہ جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا، ہم میں سے بھی ایسے ہیں۔ لوگوں سے معاملات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کا سلوک کرو، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو احسان کا سلوک تو ایک طرف رہا، دوسرے کے حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایسے بھی ہیں جو دنیا کا نقصان تو برداشت نہیں کرتے، لیکن دین کا نقصان ہو رہا ہو تو برداشت کر لیتے ہیں۔ کتنے ہی ہم میں سے ایسے ہیں جو جذبات پر کنٹرول نہیں رکھتے، ذرا سی بات پہ بھڑک جاتے ہیں۔ اگر غیر یہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاہل ہیں یہ لوگ، لیکن اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرے تو بہرحال یہ قابل افسوس بات ہے۔ بس ہر کوئی خود ان باتوں میں اپنا جائزہ لے سکتا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ الفاظ ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم زندوں کی پیدا کرنا چاہتا ہے، بس ہم نے ان زندوں میں شامل ہونے کے لیے بیعت کی ہے۔ اس لیے اس کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کی باتوں پر ہمیں توجہ دینی ہوگی تاکہ زندوں کی قوم میں شامل ہو سکیں۔ پھر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ ہدایت مجاہدہ اور تقوی پر منحصر ہے۔ جب تک تقوی پیدا نہ ہو، جب تک انسان کوشش نہ کرے، جب تک اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر دین کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار نہ ہو، اس وقت تک حقیقی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی راہ کی تلاش میں کوشش کرتا ہے اور اس امر کی گرہ کشائی کے لیے دعا کرتا ہے کہ تو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا
یعنی جو لوگ ہم میں سے ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ موافق خود ہاتھ پکڑ کر راہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ تلاش کرنے کے لیے یہ کوشش ان کی ہوتی ہے، اور پھر دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کی برائیاں دور، اللہ تعالیٰ ان سے ملے۔ اور اس کے لیے جیسا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ آیت جو میں نے پڑھی، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے راستے دکھاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کے موافق خود ہاتھ پکڑ کر راہ دکھا دیتا ہے اور اسے اطمینان قلب عطا کرتا ہے، اور اگر خود دل ظلمت کدا اور دعا زبان سے بوجھل ہو اور اعتقاد و شرک اور بدعت سے ملوث ہو تو وہ دعا ہی کیا ہے؟ یا اگر دل خود ہی اندھیرے اور تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، زبان سے ظاہری دعا تو ہے لیکن بڑی مشکل سے الفاظ نکل رہے ہیں دعا کے، جہاں تک اعتقاد کا سوال ہے، ظاہراً تو یہی اعتقاد ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو کے مقابلے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اعتقادی لحاظ سے سب ٹھیک ہے، لیکن عملاً کیا ہے؟ شرک میں بھی مبتلا ہیں، بدعات میں بھی مبتلا ہیں، دین کے بارے میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی ہیں، تو پھر ایسی حالت ہو تو دعا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اور وہ طلب ہی کیا ہے جس پر نتائج حسنہ مترتب نہ ہوں۔ ایسی جب طلب ہوتی ہے تو پھر اس پہ اچھے نتائج نہیں نکلتے اس کے، اس لیے ایسی حالت اگر ہوگی تو وہ طلب نہیں رہے گی، وہ دل سے نکلی دعا نہیں رہے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے حکم پر چلنے کے لیے کوشش اور دعا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اچھے نتائج نہیں نکل رہے۔ بس یہ ایک بڑا واضح بات ہے کہ اگر اچھے نتائج نہیں نکل رہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ہی کوئی کمزوری ہے، ہماری دعاؤں میں کمی ہے، ہمیں دعاؤں کے طریقے اور اسلوب نہیں آتے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ جب تک انسان پاک دل اور صدق و خلوص سے تمام ناجائز رستوں اور امید کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر کے خدا تعالیٰ ہی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس وقت تک وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اسے ملے۔ لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دروازے پر گرتا اور اسی سے دعا کرتا ہے تو اس کی یہ حالت جاذب نصرت اور رحمت ہوتی۔ پھر جب ایسی حالت ہو جائے، بے نفس ہو کر انسان، بے غرض ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گرے، اس کے در پر گرے، اس سے دعا کرے، تو پھر ایسی حالت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید اور نصرت کو جذب کرتی ہے، اس کو حاصل کرتی ہے اور باعث رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے انسان۔ فرمایا خدا تعالیٰ آسمان سے انسان کے دل کے کونوں میں جھانکتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پہ بیٹھا انسان کے دل کے کونوں تک سے واقف ہے۔ اگر کسی کونے میں بھی کسی قسم کی ظلمت یا شرک و بدعت کا کوئی حصہ ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں اور عبادتوں کو اس کے منہ پر الٹا مارتا ہے۔ بس دل کو ہر لحاظ سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہیں بھی دل کے اندر اندھیرا نہ ہو، کہیں بھی کسی قسم کے شرک کا پہلو نہ ہو، کہیں بھی کسی قسم کی بدعت کا خیال دل میں پیدا نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر عبادتیں نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا اس کے منہ پر الٹا مارتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے کہ اس کا دل ہر قسم کی نفسانی اغراض اور ظلمت سے پاک اور صاف ہے تو اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور اسے اپنے سائے میں لے کر
اس کی پرورش کا خود ذمہ لیتا ہے، اور جب دل پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسان سب کچھ کر رہا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی پرورش، اس کی ضروریات کا خود ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ بس ایک حقیقی احمدی کو اپنے دل کو ہر قسم کے شرک اور بدعات سے پاک کرنا ہوگا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں کیں، بہت لمبی دعائیں کیں، بڑی دعائیں کیں اور قبول نہیں ہوئیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، جائزے لیں کہ کہیں کوئی مخفی شرک تو نہیں، کسی قسم کی بدعات میں تو ملوث نہیں، یا اور ایسی باتیں تو نہیں ہو رہی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ پھر ایک جگہ یہ وضاحت فرماتے ہوئے کہ تقویٰ کا قیام ہی اس جماعت کے قائم کرنے کا مقصد ہے، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سلسلے سے خدا نے یہی چاہا ہے اور اس نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ تقویٰ کم ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ قائم کرنے کا مقصد ہی تقویٰ کا قیام ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہر ایک کو۔ فرمایا بعض تو کھلے طور پر بے حیائیوں میں گرفتار ہیں اور فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ایک قسم کی ناپاکی کی ملونی اپنے اعمال کے ساتھ رکھتے ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ اگر اچھے کھانے میں تھوڑا سا زہر پڑ جاوے تو وہ سارا زہریلا ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ہیں نیکیاں کرتے ہیں، لیکن بعض ایسی برائیاں میں ملوث ہیں جو ہماری نیکیوں کھا رہی ہیں۔ فرمایا کہ اچھا کھانا ہو، اچھی چیز ہو، معمولی سا زہر بھی اسے زہریلا کر دیتا۔ اور فرمایا کہ اور بعض ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ، ریاکاری وغیرہ جن کی شاخیں باریک ہوتی ہیں، ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ دنیا کو تقویٰ اور طہارت کی زندگی کا نمونہ دکھائے، اسی غرض کے لیے اس نے سلسلہ قائم کیا ہے۔ وہ تطہیر چاہتا ہے اور ایک پاک جماعت بنانا اس کا منشا ہے۔ فرمایا کہ نمونہ دکھانا ہے تقویٰ اور طہارت کا۔ اب ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری اپنی حالتیں ایسی ہیں کہ ہم اب خود تقویٰ اور طہارت کا نمونہ بن سکیں اور دوسرے ہم سے سبق سیکھیں۔ بس یہ جائزے خود ہم اپنی حالتوں سے لے سکتے ہیں۔ پھر اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ اپنی جماعت کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے، اور اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ صاحب اغراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ہاتھ سے اس لیے قائم کیا کہ تقویٰ پر چلنے والوں کی جماعت قائم کرے، اپنی ہی نفسوں کی اصلاح کرنے والوں کی جماعت قائم کرے۔ لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو ان کی اپنی غرض ہوتی ہے، نیکی اور تقویٰ کا حصول ان کی غرض نہیں ہوتی، بلکہ ان کے کچھ خود ذاتی مفاد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اغراض پورے ہو گئے تو خیر، ورنہ کدھر کا دین اور کدھر کا ایمان، پھر چھوڑ کے چلے گئے، پھر ایمان کوئی نہیں رہا۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں فرمایا کہ صحابہ کی زندگی میں نظر کی جائے تو ان میں ایک بھی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہماری بیعت تو بیعت توبہ ہی ہے، بیعت جو حضرت مسیح علیہ السلام سے ہم نے کرتے ہیں وہ تو توبہ کی بیعت ہی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ نیکیوں پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ ان لوگوں کی بیعت، یعنی صحابہ کی بیعت تو سر کٹانے کی بیعت تھی، انہوں نے جو بیعت کی وہ تو سر کٹوانے کی بیعت تھی۔ اس زمانے میں تو
تلوار کا جہاد تھا، اور اس کے لیے ہر وقت ہر اختیار تھا۔ ایک طرف بیعت کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے سارے مال و متاع، عزت و آبرو اور جان و مال سے دستکش ہو جاتے تھے، سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، گویا کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور اسی طرح پر ان کی کل امیدیں دنیا سے منقطع ہو جاتی تھیں۔ ہر قسم کی عزت اور عظمت اور جاہ و حشمت کے حصول کے ارادے ختم ہو جاتے تھے۔ ان کا اپنا کچھ نہیں تھا، نہ ان کو اپنی ذات کی عزت کا پرواہ تھی، نہ کسی عظمت کی خواہش تھی، نہ کسی بڑے عہدے کی خواہش تھی۔ صرف غرض تھی تو یہ کہ ہم اسلام کی خاطر جان، مال، وقت اور عزت قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ یہ عہد ہم آج بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں، عہدے داروں میں سے بھی ہیں، جو عہدوں کی خواہش رکھتے ہیں کہ شاید محدود طور پر ہی کچھ نہ کچھ جاہ و حشمت کا وہاں سے اظہار ہو جاتا ہے۔ عہدے اگر ملتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور پہلے سے بڑھ کر دین کی خدمت کا جذبہ ان میں پیدا ہو، اس طرف توجہ نہیں ہوتی اور صرف اپنے عہدوں کا زوم ہوتا ہے۔ بس عہدے داروں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ فرمایا کس کو یہ خیال تھا کہ ہم بادشاہ بنیں گے؟ صحابہ میں سے کس کو یہ خیال تھا کہ بادشاہ بنیں گے یا کسی ملک کے فاتح ہو جائیں گے؟ عربوں کی جو حالت تھی، کسی کو خیال آ سکتا تھا اس وقت؟ بالکل نہیں۔ یہ باتیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں، بلکہ وہ تو ہر قسم کی امیدوں سے الگ ہو جاتے تھے اور ہر وقت خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر دکھ اور مصیبت کو لذت کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ جاہ و حشمت نہیں چاہتے تھے، وہ عہدے نہیں چاہتے تھے، وہ عظمت نہیں چاہتے تھے، وہ عزت نہیں چاہتے تھے، وہ تو قربانی چاہتے تھے، اور اسی میں ان کے لیے لذت تھی، اسی میں ان کو مزہ آتا تھا۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ جان تک دینے کو آمادہ رہتے تھے۔ ان کی اپنی تو یہی حالت تھی کہ وہ اس دنیا سے بالکل الگ اور منقطع تھے، لیکن یہ الگ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی عنایت کی اور ان کو نوازا۔ وہ تو ہر قربانی کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور اپنی عنایت سے ان کو اتنا نوازا، اور ان کو جنہوں نے اس راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، ہزار چند کر دیا، کئی گنا اور ہزاروں گنا کر دیا۔ پھر بڑے درد سے ہمیں ہمارے اخلاق کے بہتر ہونے، نیکیوں پر قائم ہونے، برائیوں کو ترک کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ہمسائے کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے۔ اپنے ہمسایوں کو اگر ہمارے احمدی ہونے کے بعد ہم میں تبدیلی نظر آتی ہے، یہ ہر احمدی جو ہے اپنے ہمسائے سے ایسا سلوک کرتا ہے کہ وہ حیران ہو کہ یہ انسان عام انسانوں میں سے نہیں ہے، گویا وہ ایک کرامت دکھاتا ہے، ایک معجزہ دکھاتا ہے، ایک ایسا کام کرتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ حیران و پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا اثر ہمسائے پر بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے، اور اسی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہمسایہ متاثر ہوتا ہے اور بہت اعلیٰ درجے کا اثر اس پہ پڑتا ہے۔ فرمایا کہ ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی ہے، اور تہمت لگاتے ہیں کہ افتراء اور غضب میں مبتلا ہیں، دشمنوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، غیروں کے بارے میں کہ جماعت پر اعتراض کرتے ہیں، اور یہ تہمت لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ احمدی ہونے سے کیا ترقی ہو گئی ان کی۔ جھوٹ، افتراء، بدزنی،
غصہ، اس میں مبتلا ہیں یہ لوگ ابھی بھی۔ فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلے میں آیا تھا۔ اب ان لوگوں کو فرمایا جو احمدی ہو گئے، ان لوگوں کے لیے تو یہ شرم کی بات ہے کہ اچھی چیز سمجھ کر اس سلسلے میں آیا تھا، یا انہیں دیکھ کر کوئی شخص اچھا سمجھ کر سلسلے کی تعلیم کو سلسلے میں شامل ہوا تھا۔ فرمایا کہ جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ بیعت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے، ایک شریف اطاعت گزار نیک تابع دار بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی نیک نامی کا باعث بنتا ہے۔ اور فرمایا کیونکہ بیعت کرنے والا جو ہے وہ بھی بیٹے کے حکم میں آیا ہے، اور اس کی دلیل آپ نے یہ فرمائی کہ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا گیا ہے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عامۃ المومنین کے باپ ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے باپ ہیں۔ فرمایا کہ جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے۔ انسان عام زندگی میں جو باپ ہر ایک کا باپ ہے، وہ ماں باپ جو ہیں کسی روح کو یا جسم کو، بچے کو زمین پہ لانے کا موجب بنتے ہیں۔ اس بچے کی پیدائش سے بچہ اس دنیا میں آتا ہے ماں باپ کے وجہ سے، اور حیات ظاہری کا باعث یہ زندگی جو ہے یہ اس کو ملتی ہے ایک باپ کی وجہ سے۔ مگر روحانی باپ اس کے مقابلے میں روحانی باپ ہے، وہ آسمان پر لے جاتا ہے۔ جسمانی باپ زمین پر لے کر آتا ہے، اور روحانی باپ آسمان پر لے کر جاتا ہے، روحانیت میں ترقی کرواتا ہے، اور اس مرکز اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے؟ کبھی پسند نہیں کرو گے کوئی بیٹا اپنے باپ کو پسند کرے، نہ بدنام کرے۔ نہ کوئی باپ ہی پسند کرتا ہے کہ اس کا بیٹا اسے بدنام کرنے والا ہو۔ بس اس واسطے جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا، اپنے نمونے ایسے بناؤ کہ نہ دوسروں کی ٹھوکر کا باعث ہو، نہ اپنے باپ کو بدنام کرنے والے ہو۔ فرمایا کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے، کوئی پسند کرتا ہے تو وائف کے ہاں جاوے، تو وائفوں کے پاس چلا جائے، یا قمار بازی کرتا پھرے، شراب پیوے، یا اور ایسے افعال کبیحہ کا مرتکب ہو، جوا، شراب، اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہو، کوئی باپ پسند نہیں کرتا۔ کوئی نیک مسلمان باپ یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کا بیٹا اس طرح کی حرکتیں کرتا ہو، بلکہ بعض حرکتیں ایسی ہیں، بعض باتیں غیر مسلم بھی پسند نہیں کرتے۔ فرمایا کہ شراب پیوے اور ایسے افعال قبیحہ کا مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے، لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے پھر زبان خلق بند نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بیٹا ایسا کرے تو پھر لوگ اس پہ انگلیاں اٹھائیں گے، اس سے مطلب باتیں کریں گے، اس کے باپ کے متعلق بھی باتیں کریں گے۔ لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، کہ کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے، بس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلے میں شامل ہوتا ہے اور اس سلسلے کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ عند اللہ ماخوذ ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر وہ، کیونکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کے لیے ایک برا نمونہ ہو کر ان کو سعادت اور ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے۔ جو پہلے شروع میں کہا گیا تھا اس کی وضاحت کر دیا۔ بس جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے، فرمایا جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں عاجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ خشوع اور خضوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے۔ کوشش کرو، اپنی کوششیں کامیاب نہ ہوں، سمجھو یہ نہ سمجھو کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دعائیں کرو اور دعائیں کرو اور اتنی دعائیں کرو کہ جن کی انتہا نہ ہو، لیکن صدق سے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرو تو سچائی سے اپنے دل کو ٹٹولتے ہوئے دیکھو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، یہی میں چاہتا ہوں، یہی میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں۔ کیونکہ اگر اس طرح ہوگا سچائی کی تحریک دل میں پیدا ہوگی اور اس کے نتیجے میں پھر ہاتھ اٹھیں گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حضور انسان جھکے گا، تو پھر ایسے ہاتھ پھر خالی واپس نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ضرور نوازتا ہے۔ فرمایا ہم تجربے سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزارہ دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ ایک یقینی بات ہے، اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے ابنائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا وہ بخیل ہے۔ اپنے ساتھیوں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے اگر ہمدردی کا جوش نہیں ہے تو اس کا مطلب تم کنجوس ہو، بخیل ہو۔ فرمایا کہ اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں پکار کر لوگوں کو بتلاؤں۔ یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ راہ ہم نے دیکھی بھلائی کی اور خیر کی، تبھی ہم نے احمدیت قبول کیا۔ اس لیے اب ہمارا فرض ہے ہم پکار کے لوگوں کو کہیں کہ آؤ اور یہیں اپنی دنیا و عقب کو سنوارنے کے راستے دیکھو۔ فرمایا کہ اس امر کی وہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ ہمارا کام بلانا ہے، ہمارا کام اصلاح کرنا ہے۔ اس کی یہ نہ دیکھو کہ کوئی عمل کر رہا ہے کہ نہیں، قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ ایک فارسی کا مصرع پیش کرتے ہیں، کس بیشن ود یا نشنوت من گفتگو ہوئے میں کنم، کہ کوئی سنے یا نہ سنے میں تو کہتا ہی رہوں گا یا نصیحت کرتا ہی رہوں گا۔ بس اپنے نیک نمونے قائم کر کے ہمیں پھر تبلیغ کا حق بھی ادا کرنا ہوگا، اور یہ ہر احمدی پر یہ ذمہ داری ہے، اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ آخر ایک وقت آئے گا کہ لوگ سنیں گے بھی، لیکن جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی سنتا تب بھی ہمیں پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی جماعت سے منسوب ہو کر ہمیں اپنے نمونے بھی اعلیٰ معیاروں کے پیش کرنے ہوں گے، اور پھر لوگوں کی توجہ بھی ہماری طرف ہوگی۔ پھر ہمیں ہماری حالتوں کو بہتر کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ الہام میں جو یہ آیا ہے الا الذین علوا استکبار، یہ تعاون کے متعلق عربی کا الہام ہے، اس سے پہلے بھی عربی کے الفاظ ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی تیرے گھر کے اندر ہے آئے گا اسے میں بچاؤں گا، مگر ساتھ ہی یہ الفاظ بھی ہیں کہ الا الذین علوا استکبار، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، اور اس کی آپ نے تشریح یہ فرمائی کہ پورے طور پر اطاعت نہیں کرتے،
اب اطاعت کرنے والے تو وہی ہوں گے جنہوں نے مانا ہے آپ کو. فرمایا کہ جو پورے طور پہ اطاعت نہیں کرتے وہ بھی اس سے مراد ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا منظر اور ڈرانے والا ہے یہ بات، جو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دی کہ یہ تیرے گھر میں آئے گا اس کی میں حفاظت کروں گا، وہاں یہ بھی ہے کہ جو تو پورے طور پہ اطاعت نہیں کرتے ان پہ یہ لاگو نہیں ہوگا حکم، ان پہ یہ ان کے لیے ان پر یہ واجب نہیں ہو جائے گا کہ ضرور ان کی حفاظت کی جائے، یا اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہو جائے گا کہ ضرور ان کی حفاظت کرے. فرمایا اس لیے ضروری ہے کہ بار بار کشتی نوح کو پڑھو اور قرآن شریف کو پڑھو اور اس کے موافق عمل کرو. کسی کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ تم نے اپنی قوم کی طرف سے جو لعنت ملامت لینی تھی لے چکے. احمدی ہونے کے بعد بہت سے لوگ دشمنی کرتے ہیں، لیکن اگر اس لعنت کو لے کر خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ صاف نہ ہو اور اس کی رحمت اور فضل کے نیچے نہ آؤ تو پھر کس قدر مصیبت اور مشکل ہے. فرمایا کہ اخباروں والے کس قدر شور مچاتے ہیں اور ہماری مخالفت میں ہر پہلو سے زور لگاتے ہیں، اور آج کل تو پھر یہ مخالفت بہت بڑی ہوئی ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ یورپ میں ہمارے احمدی آتے ہیں پاکستان سے اسی مخالفت کی وجہ سے. فرمایا مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کے کام بابرکت ہوتے ہیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ اس برکت سے حصہ لینے کے لیے ہم اپنی اصلاح اور تبدیلی کریں. اس لیے تم اپنے ایمانوں اور اعمال کا محاسبہ کرو. فرمایا تم اپنے ایمانوں اور اعمال کا محاسبہ کرو کہ کیا ایسی تبدیلی اور صفائی کر لی ہے کہ تمہارا دل خدا تعالیٰ کا عرش ہو جائے اور تم اس کی حفاظت کے سائے میں آ جاؤ. بس یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. نئے احمدی ہیں یا پرانے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر جب تک ہم اپنی عملی اصلاح نہیں کریں گے ان برکات سے فیض نہیں پا سکتے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے سے ملنی ہیں، اور نہ ہی ہم خدا تعالیٰ کی حفاظت کے سائے میں آ سکتے ہیں. ایمان کے لیے فرمایا کہ ایمان کے لیے خوشبو کی حالت مثل بیج کے ہے، اور پھر لغو باتوں کے چھوڑنے سے ایمان اپنا نرم نرم سبزہ نکالتا ہے. عاجزی پیدا کرنا، خشوع پیدا کرنا، یہ ایمان کے بیج کی حالت ہے. اور پھر ایمان اپنا جب یہ پیدا ہو جائے اور لغو باتیں چھوڑ دے انسان، خشوع پیدا ہو جائے اور لغو باتوں کو بھی چھوڑ دو، تو ایمان پھر اپنا جس طرح پودا اگتا ہے نرم نرم سا سبزی باہر نکلنی شروع ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ مال بطور زکوٰۃ دینے سے ایمانی درخت کی ٹہنیاں نکل آتی ہیں. پھر جو مالی قربانیاں کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اس پودے کو بڑھاتی ہیں مزید اور اس کی ٹہنیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، جو اس کو اس قدر مضبوط کرتی ہیں، جو اس کو کسی قدر مضبوط کرتی ہیں. کچھ تھوڑا سا مضبوط ہو جاتا ہے درخت. پھر فرمایا کہ شہوات نفسانیہ کا مقابلہ کرنے سے ان ٹہنیوں میں خوب مضبوطی اور سختی پیدا ہو جاتی. اور جب انسان کے دل میں شہوات پیدا ہوتی ہیں، گندی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، نفس کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، برائیوں کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور ان کا مقابلہ انسان کرتا ہے اور ان کو دبا دیتا ہے، نہ کہ ان کو کرنے لگ جائے. جب ایسی حالت ہو، جب ان کو دباتے ہو، تو پھر یہ جو ٹہنیاں نکلی ہوتی ہیں درخت کی، ان میں سختی اور مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے اس سے، جب انسان اپنے نفس کو مارتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اپنے عہد اور ایمانتوں کی تمام شاخوں کی محافظت کرنے سے درخت ایمان کا اپنے مضبوط تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے. پھر جو اپنے عہد کیے ہیں، جو آپ کے سپرد مانتے ہیں، ان کی اگر حفاظت کرو صحیح طرح. ہر ایک نے عہد کیا ہے کہ میں دین کو دنیا پہ مقدم رکھوں گا. خدا احمدیہ میں بھی عہد دہرایا جاتا ہے، انصار اللہ میں بھی عہد دہرایا جاتا ہے، لجنہ میں بھی عہد دہرایا جاتا ہے، جماعت بھی بیعت کے وقت یہ عہد لیتی ہے.
تو اگر عہد کی حفاظت کرو گے اور اپنی امانتیں جو تمہارے سپرد ہیں، امانتیں کیا ہیں؟ عہدے دار ہیں، ان کے سپرد عہدوں کی امانتیں ہیں. عام احمدی ہے، اس کے سپرد امانت ہے کہ وہ احمدیت کا صحیح نمونہ بن کے دکھائے اور کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہو. اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ ایمان کا درخت جو ہے مضبوط تنے پر کھڑا ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں مل کر اس کو مضبوط درخت بنا دیں گی. اور پھر پھل لانے کے وقت فرمایا کہ پھل لانے کے وقت ایک درخت جب بڑا ہو گیا تب اسے پھل لانے کا وقت آ گیا. اور پھل لانے کے وقت ایک اور طاقت کا فیضان اس پر یہ ہوتا ہے، ایک اور طاقت کا فیضان اس پر ہوتا ہے، کیونکہ اس طاقت سے پہلے نہ درخت کو پھل لگ سکتا ہے نہ پھول. پھر جب ایسا مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل بھی نازل ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس درخت پر پھل لگاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے فیض سے فیض پاتا ہے. بس ہمیں عاجزی بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی سے ہم نفس کی قربانی کا حق ادا کر سکتے ہیں، اپنے ایمان میں ترقی کر سکتے ہیں. لغویات جنہوں نے آج کل ہمیں گھیرا ہوا ہے اور ہر گھر میں موجود ہیں ٹی وی اور انٹرنیٹ کی صورت میں، ان سے بچ سکتے ہیں اور ان سے بچنا ضروری ہے اپنے ایمان میں ترقی کے لیے. اور تبھی ہم پھل پھول لانے والی شاخیں بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اپنی بھی اور اپنی نسلوں کی بھی دنیا و آخرت سنوارنے والے بن سکتے ہیں. ایک موقع پر آپ نے سلسلے کے روشن مستقبل کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ زمانہ بھی روحانی لڑائی کا ہے. شیطان کے ساتھ جنگ شروع ہے. شیطان اپنے تمام ہتھیاروں اور مکروں کو لے کر اسلام کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے. مگر خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلے کو قائم کیا ہے. بس اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم شیطان سے جنگ کے لیے ہر وقت تیار ہوں. فرمایا مبارک وہ جو اس کو شناخت کرتا ہے. اب تھوڑا زمانہ ہے، ابھی ثواب ملے گا، ثواب لینے کا تو تھوڑا زمانہ ہے، لیکن عنقریب وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی سچائی کو آفتاب سے بھی زیادہ روشن کر کے دکھائے گا. وہ وقت ہوگا کہ ایمان ثواب کا موجب نہ ہوگا. جب سورج کی طرح روشن ہو جائے گا تو اس وقت تو ایمان لوگ لائیں گے ہی، لیکن وہ ثواب کا موجب نہیں ہوگا، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے مستاق ہوگا. گو قبولیت تو ہوگی لیکن وہ معیار نہیں ہوں گے جو آج ہیں، جبکہ دنیا میں کچھ نہیں سمجھتی. فرمایا اس وقت میرے قبول کرنے والے کو بظاہر ایک عظیم الشان جنگ اپنے نفس سے کرنی پڑتی ہے. وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات اس کو برادری سے الگ ہونا پڑے گا، اس کے دنیاوی کاروبار میں روک ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو گالیاں سننی پڑیں گی. اور آج کل بہت سارے ممالک میں، جہاں مسلمان ممالک میں خاص طور پر یہ ہو رہا ہے، لعنتیں سنے گا، مگر ان ساری باتوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گا. لیکن جب دوسرا وقت آیا، اس زور کے ساتھ دنیا کا رجوع ہوا جیسے ایک بلند ٹیلے سے پانی گرتا ہے، اور کوئی انکار کرنے والا ہی نظر نہ آیا، اس وقت اقرار کس پائے کا ہوگا؟ اس وقت ماننا شجاعت کا کام نہیں، ثواب ہمیشہ دکھی کے زمانے میں ہوتا ہے. فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر کے اگر مکے کی نمبرداری چھوڑ دی تھی، مکے کے سردار بن سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دنیا کی بادشاہی دی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کمبل پہن لیا، یعنی عاجزی، اسلام قبول کیا تو غربت اور مسکینی کی حالت ہو گئی تقریباً، اتنی دولت تو نہیں رہی. اور فرمایا گیا اور ہر شے باد آباد ماں کشتی در آب انداختیم،
کہ اب جو بھی ہونا ہے ہو جائے، ہم نے کشتی دریا میں ڈال دی ہے۔ کا مصداق ہو کر حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا۔ تو کیا خدا تعالیٰ نے ان کے اجر کا کوئی حصہ باقی رکھ لیا؟ ہرگز نہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے لیے ذرا بھی حرکت کرتا ہے وہ نہیں مرتا جب تک اس کا اجر نہ پالے۔ حرکت شرط ہے، خود عمل کرنا ضروری ہے، خود آگے بڑھنا ضروری ہے، پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف معمولی رفتار سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ کچھ مخفی ہو تو مان لے، جو حلال کو دیکھ لیتا ہے وہ تیز نظر کہلاتا ہے۔ جو پہلے دن کے چاند کو دیکھتا ہے یا پہلے 2-3 دن کے چاند کو دیکھ لے اسی کی تیز نظر ہوتی ہے، لیکن 14ویں کے چاند کو دیکھ کر شور مچانے والا کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھ لیا تو وہ دیوانہ کہلائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمانوں کو مضبوط تر کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں، اپنے عمل سے دنیا کو سچائی کے راستہ دکھانے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں ان کا حقیقی رنگ میں شکر ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔